اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم آپ کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، اس ذکر کے طفیل حاضرین کی اور اس فرش اعضاء کا اہتمام کرنے والے ہمارے مدرسہ بعثت کے تمام طلاب اور علماء کرام کی توفیقات خیر میں اور حاضرین کی توفیقات خیر میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ اس ذکر کے طفیل حجت آخر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پروردگار اذن ظہور عنایت فرمائے، ہم سب کو اس ذکر کے طفیل امام کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھی اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 کو تسلسل کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ دشمنان خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے نور پروردگار کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ بھی ایک ارادہ رکھتا ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر کے رہنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ آپ کے سامنے اس سلسلے میں جو نور پروردگار ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے مولا متقیان اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل مولا کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں مقدمے اور تمہید کا قائل نہیں ہوں۔ اگر طلاب کے درمیان گفتگو ہو تو نتیجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ تمہید کو آپ خود سمجھ جاتے ہیں، مقدمے کو آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ میں فقط نتیجہ دوں گا، باقی مطلب آپ خود سمجھ جائیں گے۔ عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات، دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اپنی جنت کی ضمانت نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کا لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی شخصیات کے در سے متمسک کیا ہے جو نہ صرف اپنی جنت کی ضمانت دیتی ہیں بلکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی جنت کی بھی ضمانت دینے والے ہیں۔ ہمیں ان کے در سے متمسک کیا ہے جو ہماری جنت کی بھی ضمانت دینے والے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے خصوصیت، خاصیت، اور ممکن ہے کہ وہ کسی فرد میں ہو اور دوسرے فرد میں بھی وہ خاصیت موجود ہے۔ مثلا طالب علم ہونا، طالب علم ہونا کیا ہے؟ یہ خاصیت ہے، علم کو حاصل کرنے والا، یا عالم آپ کہیے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص عالم ہے دوسرا بھی عالم ہو، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے لیکن بعض ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک فرد میں ہوتی ہیں دوسرے میں نہیں ہوتی، انہیں کہا جاتا ہے خصائص۔
خصائص حسینیہ کتاب لکھی گئی ہے، خصائص فاطمیہ کتاب لکھی گئی ہے، خصائص زینبیہ کتاب لکھی گئی۔ تو یہ جو خصائص ہیں یہ جمع ہے کس کی؟ خاصیت یا خصوصیت کی جمع نہیں ہے، یہ ہے خصیصے کی جمع۔ اور خصیصے کا اب جو ترجمہ ہے وہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کو کیا جا سکے کما حقہ، لیکن میں اپنے اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی لفظ نہیں ملے گا، بلکہ خصائص کہتے ہیں اس خاص خاصیت کو جو ایک فرد میں ہو دوسرے میں نہ ہو۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں 14 معصومین ہیں، عصمت کے اعتبار سے 14 کے 14 معصوم ہیں، اور جیسی عصمت پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے حتیٰ انبیاء کو عطا نہیں کی ہے، کیونکہ ترک اولا نہیں ہو رہا۔ لیکن ان میں کیا ہے؟ یہ سب کی خاصیت ہے ان 14 کی، لیکن یہ خصائص نہیں کہلائیں گے۔ 14 کے خصائص شمار ہوں گے، مگر کسی ایک فرد سے آپ خاص کر دیں گے یہ اسی میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں مطلب کو اور مثال کے ذریعے واضح کر دوں۔ دیکھیں تعدد زوجات، انسان کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ ابھی چونکہ خواتین نہیں ہیں آپ آرام سے بول سکتے ہیں، بتائیے کتنی کر سکتا ہے؟ 4 کر سکتا ہے، جن کی ایک بھی نہیں ہوئی اور دل میں یہ خواہش و تمنا رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کے لیے اسباب فراہم کرے، اور جن کی ایک ہو گئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 4 کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خواتین یہاں نہیں ہیں، اور پریشان ہونا تو گھر جا کے کہتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، مولانا کے سامنے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کتنی شادیاں کر سکتا ہے انسان؟ 4 کر سکتا ہے۔ بہت بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، تو دل کی آواز ہے تو باہر نکل کے آتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 4 شادیاں انسان کر سکتا ہے، لیکن ایک واحد ذات کہ جسے پروردگار عالم نے کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے 4 سے زیادہ کی اجازت دی، وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ان کے جو ازواج ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں۔ تو اس قانون سے جو استثناء ملا ہے خاص مصلحت کی وجہ سے، وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں کہ اگر ہم 4 کہہ رہے ہیں تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ ان کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ مادی دنیا سے اعراض کرنے والی شخصیت کا نام ہے، روگردان ہے۔ وہ خاص مصلحتوں کی وجہ سے انہیں اجازت ملی، اور وہ کیا ہے ابھی اس میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ تعدد زوجات، اسی کو دیکھیے آپ، 4 سے زیادہ کی جو اجازت ملی ہے وہ نبی کریم کو ملی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ خاص خاصیت ہے رسول اللہ کی، جس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں ملے گا۔ یعنی حتیٰ امیر المومنین کو 9 یا 10 کی اجازت نہیں ہے، دائمی کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ دوسری مثال دوں، یہ تو آپ کہیں گے کہ ایک آپ نے مثال دی ہے مادی اعتبار سے، لیکن معنوی، پوری کامل معنوی مثال دیتا ہوں۔ رسول خدا پر نماز شب پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہونا۔ یہ کسی اور معصوم پر واجب نہیں ہے، وہ اور بات ہے کہ وہ اسے فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی اپنے اوپر کم از کم اس کو فرض سمجھ کے ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو واحد ذات جس پر پروردگار عالم نے نماز شب کو واجب قرار دیا وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ یعنی یہ خاص خاصیت کس سے ہے؟ کس کی ہے؟ یہ رسول خدا کی خاص خاصیت ہے، خصائص میں سے ہے رسول اللہ کی، کہ واجب ہے ان کے اوپر، فرض ہے کہ نماز شب کو پڑھیں پنجگانہ کے علاوہ بھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ رسول خدا کی کچھ خاص خاصیتیں ہیں۔ آگے بڑھیے، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی، دیکھیں خصائص آپ کے لیے واضح ہو جائے، میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ سید الشہداء کی جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ابھی پڑھی گئی، یا زیارت وارثہ یا کوئی بھی زیارت پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ نور ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اے امام حسین علیہ السلام، کس میں؟ پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں، ان میں آپ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہے جناب آدم سے منتقل ہوتا ہوا ختم مرتبت، اور اس انداز میں پھر مولا متقیان اور مولا متقیان اور پھر جناب سیدہ، اور اس طرح سے پھر یہ نور منتقل ہوا کہاں؟ یعنی رحم جو پاک ہیں وہ، اور اسی طرح جو اسلاف پاک ہیں، یعنی مولا متقیان سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جناب آدم سے پہنچا کہاں تک؟ سید الشہداء کی صورت میں۔ یہ نور اس کائنات کو اپنے نور سے منور کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شہزادی کونین کے باب میں جو ان کی ایک خاص خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ شہزادی کونین کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا،
اور معراج پر بلانے کے بعد ثمرہ بہشتی یا سیب کے ذریعے سے یا دوسرا کوئی پھل تھا، اس میوہ بہشتی کے ذریعے جسے صلب نبی کریم میں منتقل کیا، وہ خاص خاصیت ہو گئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ کیا ہے؟ شہزادی کی خاص خاصیت ہے۔ حتیٰ سید الشہداء اور باقی معصومین وہ اس سلسلے سے آ رہے ہیں کہ پاک صلبوں میں ہیں اور پاک رحیم میں، ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن یہ خاص خاصیت کہ معراج پر بلائیں اور منتقل کیا جائے صلب نبی کریم میں، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ خاص خاصیت کس کی ہے؟ شہزادی کی، جس میں باقی معصومین بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے، ایام محرم الحرام ہے۔ سید الشہداء کی ایک مثال دوں، سید الشہداء کے خصائص بہت سے ہیں۔ ان خاص خاصیتوں میں جو سید الشہداء کی، اس میں ایک کیا ہے؟ وفی تربتہ شفا۔ سید الشہداء کی تربت میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ یہ شفا آپ کو نجف کہ جو خاک ہے مولا امیر المومنین کی قبر کی، کیا آپ اس کو شفا کے طور پہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ بقیع جائیے، نبی کریم کی قبر پہ جائیے، بہت زیادہ احترام ہے اس قبر کا، لیکن جو خاک، واحد خاک شفا بنی، وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اور اب یہاں پر چونکہ بات آئی ہے درمیان میں، تو ایک بریکٹ کے اندر جملہ معترضہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ مناظرہ کر رہے تھے، اور مناظرے کے درمیان گفتگو پہنچی، اور یہاں گفتگو آئی کہ جو خاک شفا ہے، دیکھیں مطلب تھوڑا سا تازہ ہو جائے، خوش گفتگو سے ہم باہر نکل آئے، اس لیے درمیان میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جو سامنے مناظرہ کرنے والا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، مولانا سے کہا کہ یہ جو آپ خاک، جس کو خاک شفا سمجھتے ہیں، اس خاک میں تو یزیدیوں کا خون بھی موجود ہے، تو آپ اس کو خاک شفا کے طور پہ کیوں لے رہے ہیں؟ ممکن ہے اس میں یزیدی کا خون موجود ہو، اس پر آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ تو نجس، ممکن ہے کہ اس میں توجہ ہے نہیں۔ اب یہاں انسان کیا جواب دے گا اس شبہے کا؟ آسان نہیں ہے، حاضر جواب ہونا لازم ہے۔ یہاں پر کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کیا قرآن کو چومتے ہو یا نہیں چومتے؟ خاک شفا کے چومنے پر اعتراض کر رہے ہو، یہ بتاؤ قرآن کو چومتے ہو یا نہیں چومتے؟ تو کہنے لگا قرآن کو چومتا ہوں۔ کہا اس میں تو فرعون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے۔ تو کہنے لگا میں شیطان کے نام کو، فرعون کے نام کو نہیں چومتا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا ہم بھی یزید والے خون کو نہیں چومتے، حسین کا خون اس خاک میں ملا ہے، اسے چوم رہے ہیں۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خاص خاصیت کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کی تربت میں شفا کو قرار دیا ہے پروردگار عالم نے۔ اور اب آگے بڑھیے، مولا متقیان کی اس فضیلت کو دیکھیے کہ مولا متقیان کس درجے پر ہیں، کہ اگر مولا متقیان کی ولادت کو آپ دیکھیں گے تو یہ ولادت خاص ہے کہ کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، فقط علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہے۔ یہ کعبے میں ولادت ہونا یہ کسی اور کو شرف نہیں ملا، یہاں تک کہ رسول خدا کو بھی نہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ وہ اور بات ہے کہ جہاں ان کی ولادت ہو رہی ہے وہ مکان کعبہ بن رہا ہے اور دلوں کے لیے کعبہ ہے۔ جناب سیدہ کی جہاں ولادت ہو رہی ہے وہ بلند ترین مقام ہے مکہ میں خانہ کعبہ کے بعد، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ خاص خاصیت کہ کعبے میں پروردگار عالم دیوار میں در بنا رہا ہے تو فقط علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور دیکھیں یہ بات میں بغیر دلیل کے پیش نہیں کر رہا، آپ دیکھیں کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا نزدیک، اور جناب مریم جو بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی آپ کہیے، پروردگار عالم بیت المقدس کے آزادی کے اسباب فراہم فرمائے، فلسطینیوں کی آزادی جو ان پر ظلم ہو رہا ہے پروردگار عالم ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور حجت آخر کے ظہور میں پروردگار عالم تعجیل فرمائے۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد۔ تو دیکھیں خاص خاصیت ہے کس کی؟ وہ شرف کے جو نبیوں کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا وہ مولا امیر المومنین کو عطا کیا ہے۔ کیسے؟ جب بیت المقدس میں موجود ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار عالم کی طرف سے منادی نے یہ ندا دی یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، اے مریم اس مقدس مکان سے باہر تشریف لے جائیے، آپ مقدس ہیں، مطہرہ ہیں، بچہ بھی مطہر ہے، لیکن یہ جو مقام ہے یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ یہ حکم کس کو؟
دیا گیا جناب مریم کو جناب عیسیٰ کی ولادت کے لیے. لیکن آپ غور کیجئے کہ مولا متقیان کے سلسلے میں جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے میں آئی تو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلی جائیے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دروازے پر آئیے اور تالا کھولیے اور اندر داخل ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے رکن یمانی کے پاس جو دیوار ہے وہاں دیوار میں در بنایا، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس سے اندر تشریف لے کر گئی. یعنی علی ابن ابی طالب فخر عیسیٰ ہیں، فاطمہ بنت اسد فخر مریم ہے اس اعتبار سے. یعنی اگر اس جملے کو محسوس کیجئے گا، یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی کے قدم کعبے میں آ رہے ہیں، بلکہ کعبے کا شرف ہے. در کا بننا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی کے قدم کعبے میں آ رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں مولا متقیان کی خاص خاصیت کیا ہے؟ کعبے میں ولادت ہونا، مولود کعبہ ہونا، یہ مولا متقیان کی خاص خاصیت ہے. اور اگر ہم دیکھیں مولا متقیان کی یہ جو خاص خاصیت ہے، جب کسی نے کہا علی علی، شاعر سے کہا کہ علی بلند ہیں، تو وہ شاعر کہتا ہے ان العلا قلت له ان العلا بعلی علی. اس نے کہا کہ علی بلند ہیں، تو شاعر نے جواب میں کہا کہ نہیں، علی بلند نہیں ہے، بلکہ بلندیاں اس لیے بلند ہیں کہ علی کے قدم ان بلندیوں پر آ گئے ہیں. یہ جو خلافت سے جو مولا متقیان کو خلافت ملی، خلافت نے مولا متقیان کو مزین نہیں کیا. جب صعصع بن صوحان مولا متقیان تخت خلافت پر بیٹھے، ظاہری اعتبار سے ویسے تو خلیفت اللہ بلا فصل ہم یہی مانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، لیکن جب ظاہری اعتبار سے پہنچے اور اس مقام پر بیٹھے کہ جہاں نبی کریم بیٹھتے تھے، تو اس موقع پر صعصع بن صوحان نے کیا کہا کہ ما زینک الخلافہ، اے علی آپ کو خلافت نے مزین نہیں کیا، یہ آپ کے قدم تخت خلافت پر آئے ہیں تو خلافت کو آپ کے قدموں کی وجہ سے شرافت عطا ہو گئی ہے. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو مولا متقیان چونکہ جوان ہیں، میں گفتگو کو اس اعتبار سے دیکھیں، مولا کے فضائل لامتناہی ہیں، لا محدود ہیں. اور اگر مولا کے کلام کو دیکھا جائے تو مولا کا کلام بھی کیا ہے؟ مولا کے فضائل میں سے ایک ہے. اس لیے کہ اگر نہج البلاغہ کو آپ دیکھتے ہیں یا مولا کے دیگر کلام کو یا معصومین کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اپنے اندر بے انتہا مطالب رکھتے ہیں. اس لیے کہ ان کا کلام جس طرح سے یہ امام ہے، ان کا کلام کلاموں کا امام ہے. جس طرح سے یہ امیر ہیں، اسی طرح سے ان کا کلام کلاموں کا امیر ہے یا نہیں ہے؟ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کس انداز میں معصوم نے گفتگو کی ہے. مولا متقیان کا جو کلام ہے آپ اس پر غور کیجئے. خود معصومین کا جو کلام ہے، یہ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. کیا فرمایا؟ لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف، مگر کیسے؟ اپنی زبان کے بغیر بلاؤ. آپ بتائیے کہ اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو کیسے بلاتا ہے؟ جب تک آواز نہیں دیتا، جب تک بلا نہیں سکتا. تو کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے نا؟ معصوم ہے، محفوظ عن الخطا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف، دعوت دو پروردگار کی طرف، مگر زبان کے بغیر. جسے بھی بلایا جاتا ہے زبان کے ذریعے بلایا جاتا ہے. عجیب کلام ہے یا نہیں ہے؟ عجیب ہے. اور اس پر بہرحال انسان، میں چند مثالیں بھی پیش کروں گا، غور کیجئے. طلاب اس حوزے سے متعلق ہیں، آپ طلاب علم ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو فرامین ہیں ان کو جمع کیجئے، یہی پوری گفتگو بن جائے گی آپ کے لیے. لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف بغیر زبان کے، بلایا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے زبان بولتی ہے ویسے ہی کردار بولتا ہے. اپنے عمل کے ذریعے دعوت دو. زبان کے ذریعے دعوت دینا اور ہے، کردار کے ذریعے دعوت دینا اور ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے زیادہ ان کا عمل بول رہا ہے، لہذا وہ اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا کردار بول رہا ہو، ان کا عمل بول رہا ہو. اس فرمان کو دیکھیے مولا کے. مولا نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی خودکشی کر لے انسان، مر جاؤ. ظاہری تو ترجمہ یہی ہو رہا ہے نا، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کی رگیں کاٹ لے انسان. کیا فرمانا چاہتے ہیں مولا متقیان؟ موتو
قبل ان تموتون، چند ہی تو الفاظ ہیں اور ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اپنے اندر کتنا فصاحت و بلاغت کا خزانہ لیے ہوئے ہیں اور کتنا عظیم مطلب ہے جو اس کے اندر مولا متقیان نے چند لفظوں میں ایک چھوٹے سے جملے کے اندر رکھا ہے۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت مولا متقیان کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا بتانا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو، مارو کس چیز کو؟ اپنے آپ کو نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو مارو۔ اس سے پہلے کہ خود مر جاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ، اس سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو تاکہ وہاں سرخرو ہو جاؤ۔ یہ ہے موتو کا معنی۔ آگے بڑھیے، مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ یہ کلام بھی عجیب ہے، اس کا ترجمہ انسان کرتا ہے حیران ہوتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت ہے مولا متقیان کی۔ فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ ابھی ہم سب کیا ہیں؟ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں، اگر اس کی بات بھی نہیں ہے کہ جو آنکھیں کھول کے بھی سو رہا ہوتا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، ابھی ہم سب کیا ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس سے اگلا جملہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ غلط ہے جملہ؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ جاگ جائے اور ذرا سی گفتگو کر لے تو جتنے جاگ رہے ہیں وہ شاید سو جائیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ جو تلقین پڑھتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سو نہیں رہا۔ اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری نگاہوں میں ظاہری اعتبار سے سو رہا ہے، لیکن حقیقت میں مولا کا جو فرمان ہے یہی جاگ رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو مولا فرما رہے ہیں یہ کیا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ یعنی مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، جو غفلت کی نیند ہے سب اس میں مبتلا ہیں اور سو رہے ہیں اس اعتبار سے، اور جب مر جائیں گے تو اس غفلت سے نکل جائیں گے کہ ان کی نگاہ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے۔ مگر یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اس ذات گرامی کا کلام ہے کہ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر میری نگاہ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ذرہ برابر بھی یقین میں فرق نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سونے میں انسان سوتا ہے چند گھنٹے کے لیے، 7 یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے، لیکن یہ جو غفلت کی نیند ہے یہ ایسی نیند ہے کہ انسان سال ہا سال عمر گزر جاتی ہے اور انسان اس غفلت کی نیند سے باہر نہیں نکلتا۔ جسے آپ کہیں بیدار ہونا، حقیقی بیداری یہی ہے، ورنہ چلتا پھرتا انسان سو رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر سو رہا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ مولا متقیان کا کلام۔ میں نے زحمت تمام کر دی آپ کی۔ ان فرامین پر بھی انسان اس کا جائزہ لے۔ توحید لینی ہے تو انسان مولا کے کلام کو پڑھے۔ جیسا کلام مولا کا توحید پر ہے ایسا کلام کسی اور کا نہیں ملے گا آپ کو۔ نبوت پہ کلام چاہیے تو مولا متقیان کا کلام، امامت حتی آخرت اور جتنے بھی مراحل ہیں، دنیا ہے، عقبہ ہے، اس لیے کہ جس کی نگاہ کے سامنے یہ ساری کائنات بنی ہو وہی بہتر بتا سکتا ہے، اور جس کی نگاہ نہ صرف دنیا پر ہو بلکہ عقبہ پر بھی ہو، آخرت پر بھی ہو، وہی صحیح معنی میں بیان کر سکتا ہے۔ تو مولا کی نگاہ اس دنیا پر بھی ہے اور آخرت پہ بھی ہے۔ نہج البلاغہ کو جا کر پڑھیے، انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اس کے مطالب نہج البلاغہ سے متعلق مولا کے کچھ کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ مولا کے کچھ فرامین ہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کو بھی امام حسین علیہ السلام کو بھی امیر المومنین سے بے انتہا محبت تھی۔ کتنی محبت ہے؟ اتنی محبت ہے کہ اصول کافی کی اس روایت کو دیکھیے جہاں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصول کافی میں روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ والی مدینہ نے امام حسین کے بچوں کو بلایا، اور جب بلایا تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ لیکن کیسی محبت ہے امام حسین کو اپنے بابا سے۔ صرف ہمیں محبت نہیں ہے، معصومین بھی محبت کرتے ہیں۔ خود امام حسین اپنے بابا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس روایت کو دیکھیے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین ہے ظاہری اعتبار سے۔ امام نے فرمایا میرا نام علی ہے، میں علی ابن الحسین۔ تو جو کام جس کے لیے بلایا تھا وہ انجام دیا۔ کہا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا ایک بھائی اور بھی ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ تو یہاں جھنجلا کر اس نے یہ کہا کہ کیا آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟
کہ دونوں بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. اب لوگ یونیک نام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لیکن کیا ان پنجتن کے ناموں سے بہتر نام کوئی ہے؟ ان 14 معصومین کے ناموں سے بہتر نام کوئی ہے؟ حسن نام، حسین نام، علی نام، اس سے کوئی بہتر نام ہے؟ محمد نام، فاطمہ نام، خدیجہ نام، ان ناموں سے بہتر کوئی نام ہے؟ روایت 7ویں امام سے، امام فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں یہ نام داخل ہو جاتے ہیں فقر و فاقہ اس گھر سے دور ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس گھر میں یہ نام آ جاتا ہے تو نام یہ اثر رکھتا ہے، وہ ذات کتنا اثر رکھتی ہوگی جس کا نام یہ ہوگا، وہ کس درجے پر ہوگی کہ اس کا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اگر اس کو بلند صلوات کہتے ہیں تو ایک آہستہ صلوات بھیج دیں، محمد وآل محمد پر اللہ صلی علی محمد. روایت آپ کی نگاہ کے سامنے آئی، اس نے کہا کہ کیا آپ کے بابا کو کوئی نام نہیں ملا؟ دونوں بیٹوں کے نام. اب امام حسین سے بہتر کون نام جانتا ہے؟ ان کی نگاہ کے سامنے سارے نام، لیکن روایت کہہ رہی ہے 2 بیٹوں کے نام، کیونکہ حضرت علی اصغر کی ابھی ولادت نہیں ہو. ان کا نام کیا ہے؟ اصغر نام نہیں ہے. نام کیا ہے؟ تیسرے بیٹے کا نام بھی علی رکھا ہے. اکبر نام نہیں ہے. نام کیا ہے؟ علی. اکبر اور اصغر یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اور پھر اوسط. اسی اعتبار سے تینوں بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ علی رکھے. اب امام آئے اپنے بابا کی خدمت میں، سید الشہداء کی خدمت، اور آ کر کہا کہ بابا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا جو سارے بچوں کے نام علی رکھ دیے ہیں؟ تو اب یہاں امام حسین علیہ السلام کا جملہ بہت عظیم ہے. کیسی محبت ہے سید الشہداء کی اپنے بابا سے. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں اپنے 100 بیٹوں کا نام علی رکھ دیتا. اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے 100 بیٹوں کا نام علی رکھ دوں. اس درجے پر ہے سید الشہداء کی محبت. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو ان بچوں میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ حضرت علی اصغر ہیں. حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں. 6 محرم ہیں. حضرت علی اصغر کے مسائل مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. باب الحوائج ہیں، 6 مہینے کے ہیں. 6 مہینے کے ہیں. لیکن اس 6 ماہ کو پروردگار نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی ان سے مانگتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا. کس درجے پر ہیں حضرت علی اصغر؟ ذرا آپ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت کم مقامات پر اپنے مصائب کا مرثیہ پڑھا ہے، مگر ان مصائب میں ایک موقع پر حضرت علی اصغر کی شہادت کو یاد کیا اور اپنے شیعوں کو خطاب کیا. آپ یہاں مولا کے شیعہ موجود ہیں. مولا کا مرثیہ کب کا ہے؟ کہ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر شبر نے تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. چھٹے امام فرماتے ہیں پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبتوں میں بلند ہو. امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی طرف دوڑ کر آئیں، اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی ہیں نا. میں نے یہاں مصائب چھوڑ دیے ورنہ ایک ایک بات پر میں رک سکتا ہوں. صرف ایک اشارہ کر دوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ بچی کا سن کتنا ہے اور شمر کا تماچا مارنے والے کا سن کتنا ہے. وہ جنگجو پہلوان ہے. بچی 3 یا 4 برس کی ہے، چھوٹا سا رخسار ہوگا، کتنا بڑا ہاتھ ہوگا، اور ایک نہیں کہ تماچے مارے. آپ نے آسانی سے سن لیا کہ کانوں سے گوشوارے چھینے. میں یہاں رک کر آپ کے سامنے یہ جملہ پیش کروں، اہل بیت کے گھرانے کی فرد تھی جناب سکینہ. اگر وہ ظالم مانگ لیتا تو یہ دے دیتی، مگر ظالم نے مانگا نہیں، محبت سے اتارا بھی نہیں، بلکہ اس طرح ظالم نے کھینچا ہے کہ کانوں کی لو کٹ گئی اور خون جاری ہو گیا، دامن میں آگ لگی. اس کیفیت میں دوڑتے ہوئے، جسے سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کے سینے پر سونے والی ہیں، جن سے بابا کو بھی سکون ملتا تھا، اس لیے سکینہ ہے. سکینت بنت الحسین آئی مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی.
اور آواز دے دی جاتی ہیں بابا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں۔ وہ مرثیہ مجھے حضرت علی اصغر کا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن چونکہ دونوں قربانیاں پیش کی ہیں، ایک شام میں قربانی پیش کی ہے جناب رباب نے، اور ایک کربلا کے میدان میں، دونوں کا ذکر ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن جب مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں جناب سکینہ تو آواز دیتی جاتی ہیں بابا کہاں ہیں، مگر بابا کو پہچانے تو کیسے پہچانے، اس لیے کہ پہچاننے کے لیے سر کا ہونا لازم ہے۔ ظالموں نے سروں کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے رہی ہیں بابا کہاں ہیں، ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ تیرا بابا حسین مقتل میں یہاں آرام کر رہا ہے۔ جب بابا کے لاشے پر آئیں تو کٹے ہوئے لاشے سے مرثیے کی یہ آواز سنی جناب سکینہ نے، اور یہ پیغام شیعوں تک پہنچایا ہے امام حسین نے۔ فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچانا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جميعا تنظرونی، اے شیعوں کاش کربلا کے میدان میں ہوتے، اس منظر کو دیکھتے کہ کیف استسقی الطفل فابوا یرحمونی، کیسے میں 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا مگر میرے بچے کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور ملاکہ سے شعبہ تیر میرے بچے کی گردن میں آ کے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ عاشور کے میدان میں سید الشہداء تنہا ہے، اب کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، بنی ہاشم بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، مگر کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا نے لفظ بدلی کہ شاید کوئی استغاثے پر لبیک کہے، فرمایا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے، مگر اب بھی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا نے لفظ بدل دی، کہا میری مدد کرنے کے لیے آتے ہو تو نہ آؤ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو زینب ام کلثوم کی رضا کا محافظ بن کر آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ اس صدا پر بھی کسی نے لبیک نہیں کہا۔ ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے آواز بلند ہوئی، مولا آئے بیویوں کے گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے، آئے بیویوں کے خیمے کے پاس، کہا ثانیہ زہرا، اے میری بہن زینب یہ بیویاں گریہ کیوں کر رہی ہیں، ابھی میں اس دنیا میں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویوں کے گریہ کی آواز کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا ارے 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، کہا میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے کے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ اجرکم اللہ۔ آبا کے دامن میں چھپایا ننھے علی اصغر کو، اس لیے کہ عاشور کے دن اتنی تپتی ہوئی دھوپ ہے، ننھا سا بچہ ہے، اب جو دشمن کے سامنے لے کر آئے تو دشمن یہ سمجھا قرآن لے کر آئے ہیں، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اب جو آبا کا دامن ہٹایا تو دشمن نے کیا دیکھا کہ ننھا بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے، کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے اگر ممکن ہے چند قطرے اس بچے کو پانی کے پلا دو، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ میرے مولا نے اصغر کو تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر لٹایا، کہا اصغر یہ میری زبان نہیں سمجھ رہے، شاید تمہاری زبان ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ننھے بچے نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر پھرانا شروع کیا۔ دشمن کی فوج میں اولاد والے تھے، ارے رخ موڑ کر گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ سید الشہداء نے بچے کو ہاتھ پر لیا، حرملا نے تیر کمان میں جوڑا۔ یہاں پر بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حرملا نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا مگر اس سے تیر چل نہ سکا، دوبارہ جوڑا پھر تیر گر گیا، تیسری مرتبہ جوڑا پھر تیر گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ عمر سعد نے کہا حرملا تجھ جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، تیرے جیسے تجھ سے بہتر تیر انداز کوئی نہیں ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے ہاتھ میں تیر رکتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھ سے تیر چلتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ ارے ایک مرتبہ حرملا کہتا ہے جیسے ہی چلائے کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں، کوئی بی بی اپنے خیمے کا پردہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میرے اصغر نے حرملا تیرا کیا بگاڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یا حرملا نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، اب جو تیر چلا یہ معمولی تیر نہیں ہے، 6 شعبہ تیر ہے جس کے ذریعے جنگی گھوڑوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بچے کی گردن میں تیر پیوست ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔
جب عاشور کا دن آتا ہے آپ اعمال کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں اور مولا کے اس جملے کو دہراتے ہیں، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہی عمل ہے کہ جب اصغر کے اپنے اصغر کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے بی بی رباب کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور بار بار کہتے جاتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بعض علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پروردگار کو دکھا رہے ہیں، پروردگار دیکھ میں نے تیری بارگاہ میں اصغر کی قربانی پیش کر دی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مولا اب کس ہمت کے ساتھ بی بی رباب کو دکھائیں کہ ان کے ننھے اصغر کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے، اس سے پہلے کہ بی بی رباب در خیمہ پر آتی، ننھی سکینہ دوڑ کر آئی، ایک جملہ کہا، اے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، آپ نے اصغر کو پانی سے سیراب کر دیا، میں پیاسی رہ گئی۔ اب جوابا کا دامن ہٹایا، ننھی بچی نے کیا دیکھا، بی بی رباب نے کیا دیکھا کہ بچے کی گردن چھلی ہوئی ہے، بچہ ذبح ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا بی بی رباب نے، اے اصغر کیا تم جیسے چھوٹے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کیا تم جیسے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طلاب علم ہیں، علماء کرام ہیں، یہاں پر اساتذہ ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جن مقاصد حقہ کے حصول کے لیے سرزمین پر ہم سب یہاں جمع ہوئے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ان مقاصد حقہ میں ہم سب کو مؤید و منصور قرار فرما، بحق محمد و آل محمد حجت آخر امام زمانہ کے قلب مطہر کو اس ذکر کے طفیل ہم سب سے راضی فرما، مولا امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کی حاجت روائی فرما، ہم سب کو مولا امام زمان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم